اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم المعرفۃ واقسامها قال المصنف والمعرفۃ خمسۃ اشیاء الاسم المضمر نحو انا وانت والاسم العلم نحو زید ومکہ والاسم المبہم نحو ھذا وھذہ وھؤلاء والاسم الذی فیہ الالف واللام نحو الرجل والغلام وما اضیف الی واحد من ھذہ الاربعہ۔ بات ہماری جو ہے اس سے پہلے نعت کے حوالے سے تھی، ٹھیک ہے۔ نعت کی دو قسمیں ذکر کی کہ نعت جو ہے وہ نعت کبھی بنا صفحہ پلٹے سنیے کہ نعت کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ نعت کبھی بھی کیا ہے حقیقی ہوا کرتی ہے اور نعت جو ہے وہ کبھی بھی سببی ہوا کرتی ہے۔ کیا ہے نعت حقیقی نعت سببی؟ کون بتائے گا؟ حقیقی بتا دیں آپ۔ نعت حقیقی وہ صفت ہے جو اپنے منعوت کی خصوصیت کو بیان کرتا ہے، اس میں سے 10 میں سے 4 کی پیروی کرتا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ ہے ایسی چیز اس میں؟ نعت حقیقی کیا ہے؟ یہ تو ہم نے کہا بھی تھا کہ اگلے درس میں ہم سنیں گے حقیقی۔ نعت حقیقی وہ ہوتے کہ اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے۔ نعت حقیقی میں ٹھیک ہے کیا ہوتے ہیں؟ مستقل ہوتی ہے اور وہ اپنے منہ کی طرف پلٹتی ہے جو صفت بتاتی ہے، اور نعت سببی وہ ہوتی ہے کہ جس میں ضمیر ہوتی ہے لیکن ظاہر ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے۔ نہیں، نعت حقیقی وہ ہے کہ جو ان یکون رافعا لضمیر، کہ وہ نعت جو ہے کیا ہے وہ رافع یعنی وہ عامل ہوتی ہے، رفع کرتی ہے ایسے ضمیر کو، ٹھیک ہے، کہ جو مستتر ہوتی ہے۔ اب یہاں سے بات صحیح ہے آپ کی کہ وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، وہ راجعا الی المنعوت، اور وہ پلٹتی ہے کسی منعوت کی طرف۔ اسی کے برخلاف نعت سببی وہ کیا ہے کہ وہ اسم ظاہر کو کیا ہے رفع دیتی ہے، اس طریقے سے کہ اس اسم ظاہر سے ضمیر متصل ہوتی ہے اور وہ ضمیر اس کے منعوت کی طرف پلٹ رہی ہو۔ بات انشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ بتا رہے تھے تعریف نہیں تھی، یہ حکم تھا اس کا، تو نہیں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ یعنی، ٹھیک ہے۔ خیر، آپ کہہ رہے ہیں معرفہ اور اس کی اقسام۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ جیسا کہ خود اس سے واضح ہے کہ معرفہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو کسی معین و مشخص شے کے اوپر کیا کرے، دلالت کرے۔ اور انشاءاللہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ میں وہ لفظ بولوں فوراً آپ سمجھ جائیں کہ ہاں آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں مرد، رجل، تو یہاں پر آپ کے ذہن میں کوئی خاص جو ہے کہ مرد نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ سب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جب رجل میں نے کہا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ فلاں صاحب مکہ گئے ہیں، میں نے کہا فلاں صاحب مکہ گئے ہیں، تو آپ کے ذہن میں اور کوئی ذہن جو کیا ہے اور کوئی کیا کہتے ہیں شہر نہیں آئے گا سوائے کیا ہے اس مکے کے، جو کہ معروف و مشہور ہے اور معین ہے نا۔ لیکن اگر میں کہا کہ فلاں صاحب جو کیا ہے مثلا کسی سٹی پہ گئے ہیں یا کسی ملک میں گئے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں ملک تو سبھی ملک ہیں، کس ملک میں گئے ہیں مثلا، بس انشاءاللہ۔ تو معرفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ کہ جو دلالت کرے کسی معین و مشخص ذات یا شخص کے اوپر، ٹھیک ہے، بخلاف کس کے؟ نکرہ کے، کہ جو اپنے جنس میں شائع ہوتا ہے، اپنے جنس میں شائع ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے جنس کے جتنے افراد ہیں سب کے اوپر برابر طور پر صادق آتا ہے۔ جب میں نے کہا رجلن، تو رجلن، اب اس رجلن کے جتنے بھی جنس ہیں، اگر 5000 اس کے افراد ہیں مثلا فرض کر لیجئے، ٹھیک ہے، تو 5000 پہ مساوی طور پر کیا ہے صادق ہے۔ جس پر بھی آپ ہاتھ رکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ یہ رجل ہے، یہ رجل ہے اور یہ رجل ہے، بس انشاءاللہ۔ تو یہ تعریف یاد رہے۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ کہ جو کسی معین اور مشخص ذات یا شے کے اوپر دلالت کرے، اور نکرہ وہ کہ جو اپنے جنس میں شائع ہوا کرتا ہے، معین اور مشخص نہیں ہوا کرتا۔ بات انشاءاللہ۔ تو یہ تعریف ہو گئی دونوں کی۔ رہی بات یہ کہ مطلب افراد کیا ہیں، اقسام کیا ہیں، تو کہنے کہ اس کے معرفہ کی جو ہے کیا ہیں 5 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ صاف صاف انہوں نے بتا دیا کہ ضمیر معرفہ ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اسم علم معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اسم مبہم، اس میں دونوں کو شامل کر لیا۔ اسم مبہم کہہ کے یعنی کسے اسم اشارہ اور اسم موصول دونوں کو شامل کر لیا، اور اس طریقے سے وہ اسم کہ جس کے اندر کیا ہے الف لام پایا جاتا ہو، یعنی کیا کوئی اسم جو ہے کیا ہے نکرہ الف لام سے بھی کیا ہوتا ہے معرفہ بن جاتا ہے۔ تو یہ 4 ہو گئے، اور
ان چاروں کے اوپر جو چیز مضاف ہو وہ بھی کیا ہے معرفہ ہو جایا کرتا ہے. بات ان شاء اللہ اسی بات کی تشریح ہے کہ جو عبارت میں موجود ہے آپ غور فرمائیے. اقول یہ جو بات ہم نے کہی واضح ہو گئی, شرح واضح ہو گئی, بہت آسان سی بات تھی. اعلم ان الاسم ينقسم الى قسمین. پنکھا چلائیں. کہہ رہے کہ جان لیجئے کہ اسم جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. اور ایک بات فائدے کے لیے ذکر کر رہا ہوں, اس کو یاد رکھیں گے تو زندگی بھر بات یہ کام میں آئے گی آپ کے, کہ جب کبھی بھی علم کسی عبارت میں کہا جائے تو ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں, جن میں سے 2 بہت امپورٹنٹ ہیں. جب آپ کو علم کہا جائے کسی عبارت میں تو یہ کہا کیا جائے, تو علم کا مطلب کیا ہے؟ یا تو ایک وجہ یہ ہے علم کہنے کی کہ جو مطلب ہے بہت دقیق ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا آپ اس پہ کیا کیجئے, توجہ کیجئے, ٹھیک ہے. دقیق بات ہے, توجہ نہیں کریں گے سمجھ میں نہیں آئے گی, ایک بات ہے. یا کبھی کبھی علم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ عبارت میں مصنف نے جو لکھا ہے اس پہ کوئی غلطی کی ہے, ٹھیک ہے, غلطی کی ہے یا محل اختلاف کو نقل کیا ہے اور اس کی طرف وہ متوجہ ہے, لیکن پھر بھی آپ کو کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ طالب علم ہے نا, آپ عبارت پر کتاب پڑھیں تو آپ کو اس خلاف بھی جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, لہٰذا آپ اس کی طرف متوجہ رہیے. بات ان شاء اللہ. تو اگر مصنف نے کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے, کوئی فالٹ ہے, بات ان شاء اللہ, اور وہ اس پہ متوجہ بھی ہیں, لیکن پھر بھی وہ نقل کر رہے ہیں, کیوں؟ تاکہ بہرحال آپ اس کی طرف متوجہ رہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب جو کیا بہت زیادہ دقیق ہے, اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو جیسے عام طور سے ہوتا ہے, گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں آپ تو مطلب 1 کلومیٹر پہلے سے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ سامنے کیا ہے, مثلا بچوں کا اسکول ہے. کیوں کہا جاتا ہے یہ؟ تاکہ بہت ہوشیار ہے. بات ان شاء اللہ. تو یہ سبب جو کیا اس میں حاشیہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہی ساری چیزیں ملے گی آپ کو. تو یہ علم کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہاں پہ ہمیں جو لگتا ہے وہ یہ کہ یہاں پر کوئی فالٹ تو نہیں ہے, بلکہ ہے مطلب دقیق ہے. یعنی معرفہ نکرہ ہمیں لگتا ہے کہ نہ ہو کے یعنی بنیادی مسائل میں سے ہے. معرفہ نکرہ ہوگا, مبتدا خبر کی بحث ہے, فاعل مفعول, ٹھیک ہے. سنیے کہ ينقسم, جو فعل امر میں یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی. جی علم ہی پڑھیں گے اس کو, بہت یہ فعل امر نہیں سمجھا جائے گا. علم ہی تو ہے, ہاں. اور وہ جو علم کہہ رہے ہیں وہ جمع ہے. یہ علم جو کیا ہے, مطلب مذکر, واحد مذکر کے لیے ہے, واحد مذکر مخاطب کے لیے. سمجھا کہ یہ کوئی اسم ہے, نہیں علم ہے. علم انتا, علم اس میں انتا کی ضمیر ہے, مستتر ہے وجوباً. دیکھیے یہاں پر مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ انہوں نے معرفہ کی جو قسم بتائی ہے وہ 5 ہی بتائی ہے, جبکہ اس سے زیادہ بھی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ 5 تو بھائی ابتدائی چیز ہے, آپ کو ضروری چیزیں بتا رہے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ 20 ہے تو 20 کو بتا دیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, دوسری وجہ کیا ہے, دقیق مطلب ہے. کہ علم ان القسم ينقسم الى قسمین. آپ کو توجہ رہیں, جان لیں کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں, ایک نکرہ, ایک معرفہ, دوسرے جو کیا ہے نکرہ. الاول نکرہ وسیاتی بیانہ, ٹھیک ہے, والثانی المعرفہ, اور دوسری قسم کیا ہے, معرفہ ہے. معرفہ کی جہاں تک تعریف کی بات ہے تو سنیے گا, وہی اللفظ الذی یدل علی معین. معرفہ وہ لفظ ہے کہ جو دلالت کرے کسی معین کے اوپر, مشخص کے اوپر, ٹھیک ہے. واقسامها 5, اور اس کی 5 قسمیں ہیں. قسم اول مضمر, ابھی ضمیر مضمر کہہ لیجیے یا ضمیر کہہ لیجیے. اور تعریف کیا ہے اس کی, وہ ما دل علی متکلم. ضمیر کسے کہتے ہیں, وہ کہ جو کسی متکلم کے اوپر دلالت کرے, جیسے انا و نحنو ہے, ٹھیک ہے. بس انا کیا ہے, مخاطب, اس کے لیے کیا کہتے ہیں, متکلم وحدہ کے لیے, اور نحنو متکلم مال غیر کے لیے, ٹھیک ہے. تو مخاطب کے لیے انتا, اور غائب کے لیے کیا ہے, ہوا. ومن ہونا تو علم ان الضمیر ثلاثۃ. اب دیکھیں جب متکلم, مخاطب اور غائب کی بات کی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جا رہی ہے کہ ضمیر کی 3 قسمیں ہیں. اس کی تفصیل آپ فاعل کے بحث میں پڑھ چکے, مبتدا خبر کے بحث میں پڑھ چکے. 3 قسمیں کون کون سی؟ النوع الاول ما وضع لدلالۃ المتکلم وهو کلمتان, وہ کہ جو دلالت, جو وضع کیے گئے ہیں دلالت کرنے کے لیے متکلم کے اوپر. اب یہ متکلم چاہے کیا ہوتا ہے, وحدہ ہوتا ہے, جس کو دلالت کرنے کے لیے انا کو وضع کیا گیا ہے, اور کبھی جو کیا ہے متکلم مال غیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اس کے لیے کیا کہتے ہیں, نحنو کو وضع کیا گیا ہے. یا پھر متکلم ایک ہی ہے مگر وہ اپنے آپ کو عظیم بنا کر پیش کرنا چاہ رہا ہے, جیسا کہ ذات پروردگار ہے, انا نحن نزلنا الذکر وان له لحافظ. تو نحنو کا مطلب ہے کہ جمع نہیں, یعنی خداوند عالم اعوذ باللہ, ایسا نہیں کہ 3 یا اس سے زیادہ ہے,
نہیں بلکہ کیا ہے وہ اس کی ذات جو کیا ہے بلند ہے، لہذا نحنو کا کے لیے ضمیر استعمال کیا ہے. بات ہوتی ہے انشاءاللہ. تو نوع اول کیا ہے متکلم ضمیر کی قسم. دوسری قسم کیا ہے مخاطب. ٹھیک ہے، اور مخاطب وہ خمسۃ الفاظ، اور اس کے جو کیا ہے 6 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، وہیا انت بفتح تا للمخاطب المفرد مذکر المفرد. یہ انت کس کے لیے؟ تا کے فتح کے ساتھ انتا پڑھنا ہے آپ کو، انتے نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ انتے پڑھیں گے تو مسئلہ تھوڑا سا الگ ہو جائے گا. جی آسن تم بفتح تا. یہ کس کے لیے ہے؟ ایسے کے لیے کہ جو مخاطب ہو، مذکر ہو اور ایک مفرد ہو. ٹھیک ہے، وہ انتے بکسر تا پڑھیں. یہاں پر کیا ہے للمخاطبۃ المؤنثۃ المفردہ. بہت واضح ہے. وہ انتما للمخاطب المثنى مذکرا کانا او مؤنثا. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ. وہ انتم لے جمع الذکور المخاطبین. اور انتم جو کس کے لیے؟ جمع ذکور کے لیے جو کہ مخاطب ہو، مخاطبین نہیں مخاطبین. ٹھیک ہے، وہ انتنا لجمع الاناث المخاطبات. ان شاء اللہ. اب اگر یہاں ہم گنتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مخاطب پہ ایک سوال آپ لوگ سے کر رہا ہوں، تھوڑا دقت کا سوال ہے، دیکھتے ہیں سمجھے نہیں. میرے مخاطب کے لیے کیا ہے 5 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، انتا، انتے، انتما 3، انتم 4، انتمنا 5. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ وہ کیجئے گردان کیجئے تو مخاطب کتنے سیغے ہیں؟ تو یہ پھر 5 کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو متصل ہے جو ضمیر استعمال ہے وہ مذکر مؤنث ایک استعمال جیسے وہ احسن. تو جواب یہ ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو انتما ہے نا، یہ انتما کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، انتا، انتما، انتم. ٹھیک ہے، انتے، انتما، انتما. تو یہ جو انتما ہے نا، تو یہ لطافت ہوتی ہے عبارت لکھنے کی کہ اس میں اگر کوئی اس طرح کی بات پائی جائے تو ایک ہی اس میں جملے میں کیا اس کو بیان کر دیا جائے، الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات ان شاء اللہ. نوع ثالث ما وضع للدلالۃ علی الغائب، وہ کہ جو وضع کیا گیا ہو دلالت کرنے کے لیے کس کے اوپر؟ غائب کے اوپر. اب یہ غائب کیا ہے؟ کبھی متکلم بھی ہو سکتا ہے، یعنی عفواً غائب کیا ہے؟ کبھی مخاطب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی جو کیا ہے اور مخاطب کہہ رہا ہوں، غائب مفرد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مثنیٰ بھی اور جمع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہہ رہے وہ خمسۃ الفاظ، یہ بھی 5 ہیں. ٹھیک ہے، ہوا للغائب المفرد المذکر، ہی للغائب مفردہ، وہما للمثنى الغائب مطلقہ. ٹھیک ہے، مطلقہ یعنی کیا مطلب؟ خود کہہ رہے ہیں مطلقہ یعنی چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. آپ دیکھیں ہوا، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. تو یہاں پر ہما دونوں میں استعمال ہوا ہے، اس لیے یہاں پر 5 ہی الفاظ کہہ رہے ہیں، جبکہ ہے صیغے 6. تو چونکہ ایک جو ہے دونوں میں تکرار ہو، لہٰذا اس کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وَهُمْ لِجَمْعِ الذُّكُورِ الْغَائِبِينَ وَهُنَّ لِجَمْعِ الْإِنَاثِ الْغَائِبَاتِ. بات ان شاء اللہ. اور کہہ رہے کہ اس کی ہم اور مزید آپ کو کیا تفصیل بتائیں. وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْبَيَانُ فِي بَحْثِ الْفَاعِلِ وَفِي بَحْثِ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ. مبتدا خبر کی بحث میں، فاعل کی بحث میں اس کی تشریح جو ہے کیا ہے گزر چکی ہے. تو بہرحال یہ پہلی قسم ہے ضمیر. تو ضمیر ہمیشہ کیا ہے؟ معرفہ میں سے، معرفہ میں سے. بلکہ یہاں پر نحویین کے نزدیک یہ چیز مشہور ہے کہ اعرف المعارف جس کو ہے، جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے. یعنی انسان اگر کسی چیز کو بیان کرے تو سب سے زیادہ جو قریب چیز ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہوا کرتی ہے. یہی وجہ ہے خداوند تعالیٰ نے اپنے لیے جگہ جگہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ ضمائر کو استعمال کیا. قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، انا کا بھی اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مخاطب کیا، یعنی خطاب کیا پروردگار عالم نے. مطلب کیا ہے کہ ضمیر اعرف المعارف ہے. ٹھیک ہے. القسم الثانی من المعرفہ العلم. ہم نے کہا 5 قسمیں ہیں نا. دوسری قسم، پہلی قسم ضمیر، دوسری قسم علم نہیں پڑھنا ہے، اس کو علم پڑھنا ہے. علم یعنی وہ جو اشخاص کے نام ہوتے ہیں. جی معروف نہیں، علم کا مطلب ٹھیک ہے وہ اور معنی میں مشہور ہے. یہاں پر علام شخصیہ مراد ہو یا لوگوں کے نام ہوتے ہیں. تمہارا نام امن ہے، آپ کا نام ساحل ہے، ان کا نام مثلا کیا ہے؟ کیا نام ہے بھائی؟ وسیم. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ علام شخصیہ ہیں. یعنی کیا اگر ہم ایک محفل میں بیٹھتے ہیں اور ایک بار پتہ چل جاتا ہے سب کا نام، تو کیا ہے وہ مشخص ہو جاتا ہے. اب ہم جب بھی کہیں وسیم تو آپ کا ذہن فوراً کیا ہوتا ہے؟ ان کی طرف جاتا ہے. یہ علام شخصیہ ہے، یہ معرفہ ہے. وہ علم وہ مشہور والے معنی نہیں ہے. تو ہوا دیکھیں
ما يدل علی معین بدون احتیاج الی قرینہ، وہ کہ جو کسی معین کے اوپر دلالت کرے قرینے کے محتاج کے بغیر. اب جب میں وسیم کہوں تو مجھے یہ بتانا نہ پڑے کہ وسیم وہ کہ جو لمبا سا ہے مثلا، ہے نا، یہ سب بتانے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، من دون تکلم و خطاب وغیرہ، اس کے علاوہ جو مطلب کوئی تکلم و خطاب کی ضمیر وغیرہ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یا کوئی قرینہ ذکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ ہما نوعان، یہ دونوں طرح کے ہیں. کیا ہے؟ مذکر ہوتے ہیں اور مؤنث. مذکر میں یعنی اعلام شخصیہ اس کو عام طور سے کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے نام. مذکر میں محمد ابراہیم، ٹھیک ہے، اور جبل. ٹھیک ہے، تو محمد ابراہیم یہ تو جب ہم نے کہا محمد، تو اس کے سب سے جو وہ مصداق کیا ہے؟ ہمارے نبی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، جیسے کہ جب ابراہیم کا تو اس سے گرچہ اس کے اور بھی فرد ہیں، مگر کیا ہے اس کا جو مطلب ابرز مصداق ہوا ابراہیم خلیل. ٹھیک ہے، ہاں، ان کی ذات مبارک ہے. اس طریقے سے جبل، یہ بھی معروف ہے آپ کے ذہن میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم کہتے ہیں جبل تو ابو ذر بھائی گھر کے پاس جو ہے جبل مراد ہے مثلا. وہ مؤنث، ٹھیک ہے، فاطمہ، زینب و مکہ. بات ان شاء اللہ. الاسم المبہم، تو یہ اعلام ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے مبہم، اسم مبہم کیا ہے؟ یعنی ایسا اسم کہ جو مبہم ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو واضح نہیں ہے مگر وہ واضح ہو جاتا ہے کب؟ جب اس کے ساتھ کوئی جملہ ایڈ ہو جائے. اب یہ کون ہے؟ وہ ہوا نوعان، یہ دو طرح کے ہیں، اسم اشارہ اور اسم موصول. اما اسم الاشارہ، اسم اشارہ سے کہتے ہیں وہ ما وضع لیدل علی معین بواسطۃ اشارۃ حسیہ او معنویہ، وہ کہ جو کسی معین، سنیے گا، جو کسی معین شے کے اوپر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسم اشارہ. ٹھیک ہے، ہاں. اب یہ کیا ہے؟ یہ یا تو واسطہ حسی کے ذریعے سے ہے، یا پھر کیا ہے واسطہ یا کسی معنوی اس کے ذریعے سے، کیا کہتے ہیں، معنوی اشارے کے ذریعے سے، حسی اشارے کے ذریعے سے نہ ہو. مثلا وَلَهُ الفاظ معینہ، جس مثال تو دیکھیں، مثلا کہا کہ جسے لفظ دفتر نہیں، کاپی عام ہے، عام ہے. جب ہم نے دفتر کہا تو کوئی بھی دفتر آپ کا، جو ہر دفتر مراد ہے. جب ہم نے یہ کہا کہ اعطینی ھذا دفتر، جیسے ابھی یہ حاضہ کہہ دیا انہوں نے، ابھی کیا ٹھیک ہے اس کے کروڑوں مصداق ہو، مگر یہاں پر جب ہم کہہ رہے ہیں حاضہ دفتر، اس سے مراد کیا ہے؟ ان کروڑوں میں سے بس یہی مراد ہے اور کوئی غیر یہاں پر نہیں ہے. ہاں ان شاء اللہ. تو مثلا آپ نے رجل کہیے تو آپ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں میں افراد اس کے موجود ہیں رجل کے. ہاں ان شاء اللہ. مگر جب ہم نے کہا کہ حاضر رجل، حاضر رجل، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ یہ معین اور مشخص ہو جاتا ہے. وہی حاضہ للمذکر المفرد وحاضی للمنثى وحاضان او حاضین للمثنى المذکر وحاتان او حاتین للمثنى المؤنث. ٹھیک ہے، وہؤلاء للجمیع مطلقا، اور ہؤلاء جو کیا ہے سب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ للجمع مطلق، مطلق یعنی کیا مطلب؟ یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ البتہ یہ تبدیلی کیسے ہو گئی؟ ایک جگہ پہ ہاتانے کہہ رہے ہیں، ایک جگہ تثنیہ میں مؤنث کے لیے، اور ایک جگہ پہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاتینے کہہ رہے ہیں. تو وہی ہے، یہ اس لیے ہے کہ چونکہ اگر حالت رفع میں ہو تو ہاتانے کہیں گے، حالت نصب و جر میں ہاتینے کہیں گے. تثنیہ کا صیغہ ہے تو تثنیہ والا اعراب ملے گا. بتاؤ ان شاء اللہ، تھوڑا توجہ کریں تو بات واضح ہو جائے گی. اچھا، تو یہ ہم نے کہا، دیکھا آپ کو سوال تھا یہ کہ یعنی وہ اس میں اشارہ اسے کہتے ہیں کہ جو کسی معین چیز کے اوپر دلالت کرے اشارہ حسیہ یا اشارہ معنویہ کے ذریعے سے. اشارہ حسیہ تو یہی ہے کہ آپ نے ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کر دیا اس کے اوپر، حاضل جدار ہو، تو اب جدار چاہے کوئی بھی ہو، لیکن جب حاضل جدار کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو یہ مراد. ٹھیک ہے، تو اس طریقے اشارہ معنویہ بھی ہے. وہ کیا معنی؟ اس کے ساتھ کوئی ایسا وہ لایا جائے، کوئی کلمہ بیان کیا جائے، ٹھیک ہے، یا اس طریقے کا ہمارے درمیان میں کوئی وہ ہو، کیا کہتے ہیں، کوئی مثلا کیا ہے، کوئی بات ہم سے وہ ہم نے آپس میں طے کر رکھا ہے کسی اوپر. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم مثلا ہم نے آج مل کر کسی فرد کے بارے میں بات کی، مثلا رضوان کے بارے میں گفتگو کی ہے نا. اب کل جو ہے وہ اب ہم کل آئے تو کہنے کا ہاں کل وہ آدمی دکھا تھا. تو اب جب ہم نے آدمی کہا، ہاں ان شاء اللہ آدمی سب داخل ہیں، لیکن چونکہ ہم نے کل ہماری بات ساری رضوان کے بارے میں ہے تو آدمی سے مراد کون سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں آج نہیں آیا تھا یا آیا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ حسی، اشارہ معنوی.
وہ ام الاسم الموصول، ٹھیک ہے، یہ اسم مبہم ہی کی دوسری فارم. اسم موصول کیا ہے؟ وہ ما یدل علی معین، یہ بھی کیا ہے؟ کسی معین شے کو دلالت کرتا ہے، مگر کیا ہے؟ جملے یا شبہ جملہ کے واسطے کے ذریعے سے. یعنی کیا مطلب، یہ جو جملہ اور شبہ جملہ ہوتا ہے اس کا یہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ کہا جاتا ہے اس کو، جس کو صلۃ الموصول کہتے ہیں. ہاں، تذکر بعدہ البتہ و تسمى صلہ، اور یہ جملہ یا شبہ جملہ اس صلہ کے بعد، اس اسم موصول کے بعد حتماً، البتہ یعنی حتماً اس کو لکھا ذکر کیا جاتا ہے. اس طریقے سے کہ اگر اس میں موصول آپ نے کہہ دیا اور اس کا کہا کہ یہ صلہ ذکر نہیں کیا تو آپ کی اعراب ہی غلط ہے. ان شاء اللہ وہ تسمى صلۃ و تکون، اور اس جملے میں کیا ہوتا ہے؟ اس جملے صلہ میں وہ مشتمل ہوتا ہے ایسی ضمیر کے اوپر کہ جو یطابق الموصول و یسمى ایضا، جو موصول کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کی طرف جو کیا ہے؟ پلٹا بھی کرتی ہے. ان شاء اللہ آپ نے کہا جاء الذی ضربتہ، تو جاء الذی ضربتہ میں کیا اعراب کریں گے؟ جاء فعل، الذی جو کیا ہے؟ فاعل اور اسم موصول. ضربتہ یہ فعل و فاعل اور مفعول بہ مل کر جو کیا ہوگا؟ یہ جملہ صلہ ہوگا، اور ہا کی ضمیر پلٹے کی طرف الذی کی طرف، تو یہ جملہ اس کا صلہ ہو جائے گا. لا محل لہا من الاعراب، چونکہ صلہ کا کوئی اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیں، اسم موصول ما يدل علی معین بواسطہ جملہ و شبہ، تذکر بعدہ البتہ، کہ جو اس کو حتماً لکھا جاتا ہے یعنی ذکر کیا جاتا ہے اسم موصول کے بعد، وہ تسمى صلہ، اور اس کو صلہ کہتے ہیں. وتکون مشتملۃ علی ضمیر یطابق الموصول و یسمى ایضا، اور یہ ضمیر کیا کرتا ہے؟ یہ مطابق ہوتا ہے اپنے موصول کے، ٹھیک ہے، یعنی رفع و نصب کے حوالے سے، یعنی تثنیہ و مؤنث و مخاطب کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اس کی طرف ہی کیا ہے؟ عائد ہوتا ہے، پلٹتا ہے. وَلَهُ الفاظ المعینہ، اور اس کے اس موصول کے کچھ الفاظ معین ہیں. کیسے؟ جیسے الذی یہ مفرد مذکر کے لیے آتا ہے، اللتی مفرد مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، اللذان اور اللذین، اللذین، اللذان اور اللذین یہ مثنی مذکر کے لیے، حالت رفع میں اللذان، نصب جر میں اللذین، ٹھیک ہے، اللتان اور اللتین حالت رفع میں، ٹھیک ہے، یہ مثنی مؤنث کے لیے، اور حالت نصب جر میں مثنی کیا ہے؟ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. والذین لجمع الذکور واللائی لجمع الاناث، یعنی جمع مؤنث کے لیے لائی کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. القسم الرابع المحلی بالالف واللام، چوتھی قسم جو کیا ہے؟ یہ جمع کیا ہے؟ معرفہ کی. وہ کیا ہے؟ وہ اسم کے جس کے اوپر الف لام داخل ہو تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. رجل ہے، الف لام ہو گیا داخل اور رجل ہو جائے گا. اور انشاءاللہ، اور یہ ہم اس سے پہلے اسے پڑھ چکے ہیں، اور یہ اسم کی علامت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں. وهو كل اسم اقترن بالف لام فافادته التعریف، ہر وہ اسم کے جو الف لام پر داخل ہو، عفوا کل اسم اقترن بالف لام، ہر وہ اسم کے جو الف لام سے ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ تعریف کا فائدہ دے گا. یعنی کیا مطلب؟ وہ معرفہ ہو جائے گا. اب جیسے آپ دیکھیں رجل جب کہہ رہے ہیں تو سب مراد ہے، یہ جب الرجل کہتے ہیں مطلب کیا ہے؟ کوئی خاص آدمی ہے نا. جیسے نہ الرجل والکتاب والغلام والجاریہ، اگر ان سب سے الف لام کو ہٹا دیے، وہ سب کیا ہے؟ اپنے جنس میں شائع ہیں، سب کے سب معرفہ ہیں. رجل سے مراد سب کے سب مراد ہے، لیکن جب الرجل کہتے ہیں کوئی خاص ہے، الکتاب کوئی خاص کتاب ہے. جب الکتاب کہتے ہیں تو عام طور سے اس سے معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کو مراد دیا جاتا ہے نہیں. والقسم الخامس الاسم الذي اضيف الى واحد من الاربعه المتقدمه، قسم خامس کیا ہے؟ پانچویں قسم معرفہ کی، وہ کہ جو الاسم الذي اضيف الى واحد من الاربعه المقدمه، وہ اسم کہ جو جس کی اضافت ہوئی ہو کس کی طرف؟ ان میں سے ان چاروں میں سے کسی ایک کی طرف. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مضاف ہونے کی وجہ سے اس کے حکم کو اخذ کر لیتے ہیں. سمجھ رہے؟ فقط سبت تعریف من المضافلہ، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مضافلہ سے اب تعریف کو کیا کرتے ہیں؟ وہ کسب کر لیتے ہیں. مثلا دیکھیں، جب ہم نے کہا غلام، تو یہ کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، سب غلام ہو سکتے ہیں. لیکن جب ہم نے کہا غلاموں کا، اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے ہر غلام مراد ہے آپ کے جملے میں، نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ غلاموں کا فقط جو کیا ہے وسیم کا ہی غلام جو کیا ہے یہاں پر مراد ہے مثلا. بہت انشاءاللہ. یہ مثلا کتاب،
انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ صحیح مثال ہوگی کتابوں کا کہہ دیا تو کیا ہے تو بس آپ ہی کی کتاب مراد ہوگی اور کتاب یہاں پر مراد نہیں ہوگی. تو یہ جو اضافت کی وجہ سے کیا ہے تعریف کو اس نے کسب کر لیا, ورنہ خود وہ غلام یا خود کتاب کیا ہے یہ معرفہ ہے, عفواً نکرہ ہے, مگر اضافت کی وجہ سے اس نے کیا کیا. یہ جو لاش میں علامت آتی ہے جمع متکلم کی, وہ واحد متکلم کی, تو آتا ہے جو پیش, اگر یہ بیچ میں آ رہا ہے تو اس کو مضاف سمجھیں گے یا وہ سمجھیں گے؟ نہیں سمجھے کہاں پہ, مثال دیجیے. فعل کی بات اگر نہیں, اگر فعل بیچ میں آتا ہے جیسے مضاف الیہ ہوتا ہے, مطلب ملاتے ہیں ادھر سے ادھر پیش کے ذریعے سے, اگر وہ وہاں پہ فعل ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ فعل سب سے بڑی بات تو یہ کہ فعل کبھی مضاف نہیں ہوتا ہے. یہ اضافت یہ اگر آپ کو یاد ہو, بھول گئے آپ لگ رہا, اضافت اسم کی علامت ہے کہ نہیں, اسم ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. کبھی دیکھا کبھی فعل کو مضاف ہوتے ہوئے, آپ دیکھیں اتنی مضاف مثالیں دیں گے, غلاموں کا, غلام محمدن, غلام حاضر رجل, غلام الذی زارنا ام سے, غلام الاستاد, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہاں پہ کیا پڑھیں گے, مواقیت پڑھیں گے یا مواقیت الصلاۃ پڑھیں گے؟ مواقیت الصلاۃ. زیر آئے گا تو یہ تو فعل نہیں ہے نا, دیکھیں یہ فعل ہے, یہ اسم ہے. اس میں تو اندہ ظرف ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اسماء دائم الاضافہ میں سے ہے نہیں, تو مضاف ہو گیا, یہ مواقیت, یہ مضاف الیہ ہو گیا, مواقیت الصلاۃ. مواقیت الصلاۃ. لیکن آپ اب میں سمجھ گیا آپ کا سوال کہ یہ جو تا آخر میں آتا ہے فعل کے, اس کو کیا مطلب زیر پڑھیں گے نہیں, تو تا کو نہیں پڑھیں گے نا, چونکہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ کہ وہ تو مبنی ہے تا, اور فعل ہے, فعل کبھی جو کیا مضاف نہیں ہوتا ہے, تو اس پہ یہ چیز ظاہر وہ نہیں ہوگا. اگر ابتدائی ساکنین کی وجہ سے تو وہ اضافت کی وجہ سے نہیں ہے, وہ تو یہ ہے کہ اضافت کی نہیں, اگر کسرہ ابتدائی ساکنین کے ذریعے سے دے سکتے ہیں, کسرہ نہ ہاں دے سکتے ہیں, کیوں نہیں, اذا حرک بالکسر, یہ ہے اگر ملانا ہو, ٹھیک دے سکتے ہیں. جیسے آپ کو ملانا ہے, جیسے طلعت الشمس ہے, اصل میں یہ جملہ ہے طلعت شمس الشمس, لیکن آپ کو ملانا ہوگا طلعت الشمس. تو یہاں پہ کوئی اعراب وغیرہ نہیں بدلے گا. مطابقت والا ہے کہ پہلا اگر الف لام ہوگا تو دوسرے میں بھی الف لام ہوگا, تو دوسری جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی عبارت میں الف لام نہیں ہوتا, لاسٹ میں دے دیتے ہیں, اس کو کیا سمجھیں گے؟ بہر وہ سوال میں آپ کا نہیں سمجھ رہا ہوں, انشاءاللہ اس کو پڑھ لیتے پھر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سنیں یہ سنیں, والقسم الخامس الاسم الذی اضیف الی واحد من الاربعۃ المتقدمہ, وہ اسم کہ جو ان چاروں گزشتہ جو چار بتائے ہیں ہے نا, ان کی طرف اضافت ہو, تو اضافت کی وجہ سے وہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ اسم ہاں معرفہ ہو جاتا ہے, یعنی وہ معرفہ ہو جاتا ہے. فقط سبت تعریف من الاضافت, وہ کیا کہتا ہے تعریف کو, یعنی معرفہ ہونے کو کسب کر لیتا ہے اضافت کی وجہ سے, یعنی یہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو ان کی عادتیں بھی انسان پہ آ جاتی ہیں. یہ دیکھیں یہ تھا بیچارہ نکرہ, مگر یہ کیا ہے معرفہ کے ساتھ آ گیا, تو لہٰذا اس کے بھی اندر ذرا سا تعریف آ گئی, ہے نا. غلاموں کا, جس سے مثلا غلام کیا ہے معرف نکرہ ہے, لیکن جب غلاموں کا کہہ دیا آپ نے, ضمیر کی طرف آپ نے اضافت کر دی ہے, تو یہ کیا ہے, یہ بھی معرفہ ہو گیا. اب ہر غلام مراد نہیں ہے, بس آپ ہی کا غلام مراد. اس طریقے سے غلام محمدن, وہ غلام حاضر رجل, وہ غلام الذی زارنا ام سے, وہ غلام الاستاذ. ہر ایک کی کیا ہے محل شاہد بتائیے, غلام محمدن میں کیا محل شاہد ہے؟ غلام محمدن محل شاہد کیا ہے, کیا ہے, کیسے اس کو محل شاہد بناؤ گے, تو کیا ہوا مطلب, کیسے, کیوں, محمد کی وجہ سے نسبت جو دی گئی ہے, محمد کیا ہے, محمد معرفہ ہے. ہاں یہ کہو کہ محمد پھر معرفہ, بھیا محمد علم ہے اور علم معرفہ ہوتا ہے, لہٰذا یہ بھی کیا ہو گیا, معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے. غلام و حاضر رجل ہے, کیا ہے یہ, اس میں اشارہ, ہاں اس میں اشارہ کی طرف اضافت کی وجہ سے اس نے کیا کیا, اس کو لے لیا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے غلام الذی زارنا میں یہ کیا ہے, اس میں موصول کی طرف اضافت کی وجہ سے, اور غلام الاستاذ یہ جو کیا ہے ایسے کی طرف جو معرفہ ہیں الاستاذ الف لام کی وجہ سے, لہٰذا یہ بھی معرفہ ہو گیا. واضح انشاءاللہ, یہ مطلب بتانے کا مقصد تھا. وَأَعْرَفُ هَذِهِ الْمَعَارِفِ بَعْدَ لَفْظِ الجلالہ الضمیر. بہرحال یہ غلطی ہو گئی مجھے بتانے میں, لیکن معرف یہی کہا جاتا ہے کہ عارف المعارف الضمیر, ٹھیک ہے, کہ لفظ جلالہ کے بعد, البتہ خدا کی ذات سے تو زیادہ معروف اور زیادہ جو کیا ہے خاص کوئی ذات نہیں ہے کہ نہیں. تو لفظ جلالہ تو بہرحال لفظ جلالہ میں, لفظ جلالہ جب بھی کہا جائے تو خدا ان تمام نام نہیں بلکہ صرف اللہ. تو لفظ جلالہ کے بعد سب سے زیادہ عارف جو کیا چیز ہے وہ کیا ہے, معرفہ, وہ ضمیر ہے.
ٹھیک ہے. ثم العلم ثم اسم الاشارہ ثم اسم موصول ثم المحلى بالف لام ثم المضاف الیہ. تو یہاں پر آپ کو اس بات کا بھی جواب مل گیا کہ ان پانچوں میں کیوں پہلے جو کیا ہے ضمیر کو رکھا, پھر اس کو علم کو کیوں رکھا, پھر اس میں اشارہ کیوں رکھا. کہا کہ یہ کیا ہے علی نحوی ترتیب اس لیے رکھا ہے کہ چونکہ ان میں سے ہر ایک جو کیا ہے دوسرے سے جو پہلے اسٹیج پہ ہے وہ زیادہ معرف اس کے اندر معرفہ پایا جاتا ہے, ہے نہیں. ہاں یہ ترتیب کے حوالے سے ہے. اس کو کہتے ہیں تقدم. تقدم کیا ہے علی نحوی شرف ہے. ہاں ہر ایک جو کہ دوسرے سے اشرف ہے. ضمیر مطلب علم سے بھی زیادہ, مطلب علم سے بھی زیادہ ہے بالکل. کیوں نہیں, جب آپ مثلا کہا کہ وسیم, میرے موبائل میں ہی وسیم کا 3 نمبر جو ہے وہ کیا ہے سیو ہے. ایک کلکتے کا, ایک دبئی کا, ایک یہاں کا. تو ہم کو آگے لکھنا پڑتا ہے کیا وسیم مؤسس غدیر, تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے نا. لیکن جب ہم نے کہہ دیا کہ یعنی انی یعنی میں یا انا میں, تو اب اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ جو تعریف ہے اس کو کہتے ہیں یعنی تشخیص, اس کو معین ہونا. بات انشاءاللہ. لیکن آپ نام دیکھیں, نام جب رکھتے ہیں تو وسیم کے نام بہت سے لوگ آپ کو پا جائیں گے. جی تو جس کے اندر جتنا ضیق آ جائے گا, تضیق ہوگی جتنی زیادہ بہتر, وہ کیا ہے علم کے معرفی کے حوالے سے اتنا زیادہ قوی ہوگا. اور اس میں سب سے زیادہ قوی جو کیا ہے ذات پروردگار عالم ہے, تو اس کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں ہو سکتی. بات انشاءاللہ. والمضاف فی رتبۃ مضاف الیہ, اور مضاف جو کیا ہے یہ مضاف الیہ کے رتبے میں ہوتا ہے. یعنی جو حکم مضاف الیہ کا ہوتا ہے وہی مضاف کا بھی ہوا کرتا ہے. الا المضاف الی الضمیر فانه فی رتبۃ العلم, مگر یہ کہ جو مضاف الی الضمیر ہوتا ہے تو وہ کیا ہے وہ علم کے اس میں ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ کتابی, ٹھیک ہے. تو کتابی یعنی کیا مطلب, یعنی گویا کہ سمی کی کتاب. تو مطلب کتاب و سمی کہہ لیجئے یا کتابی کہہ لے, میں کہہ لوں, دونوں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. واللہ عالم بہذا. اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں, چونکہ کل نہیں پڑھنا ہے تو بات ختم ہو جائے گی. آپ 2 دن میں اس کو زیادہ ہونا, بہت چھوٹی سی بات ہے. معرفہ ہو گیا. نکرہ سنیے, نکرہ کسے کہتے ہیں, ہم اس کی تشریح بتا چکے ہیں. نکرہ کیا ہے, نکرہ وہ کہ جو دلالت کرے اپنے جنس میں شائع ہونے کے اوپر, یعنی وہ مختص نہیں ہے, اس کے جتنے افراد پائے جاتے ہیں سب کے اوپر دلالت کرے. رجلن کہہ دیا آپ نے, کتابن کہہ دیا, تو جتنی کتابیں ہیں سب شامل ہیں. نحو کی کتاب ہے, منطق کی کتاب, نحو کی ساری کتابیں اس میں شامل ہیں. قال کل اسم شائع فی جنسہ, ہر وہ اسم کہ جو شائع ہو. شائع یعنی کیا مطلب, یعنی پھیلا ہوا ہو, شامل ہو اپنے جنس میں. اس کے جتنے جنس ہیں, یعنی کتاب ایک جنس پائے ہے, ٹھیک ہے. جتنی کتابیں, اب جب لفظ کتاب کا تو سب کے سب اس میں شامل ہیں, ہے کہ نہیں. سب کو آپ سب پہ آپ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں ھذا کتاب, کہہ سکتے نہیں, کہہ سکتے ہیں. لا یختص به واحد دون آخر, اس سے کوئی ایک جو کیا ہے مخصوص نہ ہو, ہے نہیں. وہ تقریب ہو, اور اس کی تعریف اگر کہنا چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلو ما صلح دخول الف واللام علیہ, ہر وہ شے. نکرہ کسے کہتے ہیں, ہر وہ شے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس کو الف لام کو آپ داخل کر سکیں. ٹھیک ہے. ہر وہ شے کہ جس پر الف لام داخل کر سکیں وہ کیا ہے نکرہ ہوا کرتا ہے. نہ ہو الرجل والفرس. ہاں تو داخل یہی تو بات ہے نا کہ جب تک داخل نہیں کیا تو معرفہ ہے, اگر نکرہ ہے داخل کر دیں گے تو معرفہ ہو جائے گا. سمجھیں, کلو ما صلح دخول الف واللام علیہ, دیکھو نا الرجل والفرس ہے, نہیں بات وہی بات. جیسے خود رجل و فرسن, یہ کیا ہے نکرہ ہے, لیکن اس کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں الف لام اس کو داخل کیا جاتا ہے. سنیے, اقول النکرہ ہی کل اسم وضع لا لیخص واحدا بعینہ بین افراد جنس. تعریف سنیے گا, بہت ضروری ہے. نکرہ کسے کہتے ہیں, ہر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کو وضع کیا گیا ہو, مگر اس لیے نہیں کہ وہ اپنے جنس کے افراد میں سے کسی ایک سے کیا ہو جائے, خاص ہو جائے, نہیں, بلکہ اس کو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس کے جنس کے جتنے افراد ہیں سب کے اوپر برابر صادق آئے, سب کے اوپر برابر دلالت کرے. جیسے جب آپ نے کہا لفظ فرس, تو لفظ فرس کے اگر آپ کے محلے میں 500 افراد ہیں, 500 آپ کے گھوڑے ہیں, تو ہر ایک گھوڑے پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ھذا فرس. کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے جی. بل لیسوہ اطلاق علی کل واحد من سبیل البدل, بلکہ ہاں یہ دیکھیے یہ بات ہوگی, بلکہ آپ علی نحو البدل
علی نحو البدل ہر ایک کے اوپر کیا ہے آپ اس لفظ کو بول سکتے ہیں. کیا مطلب؟ جیسے رجل مثلا فرض کر لیجیے، ہم یہاں پہ 4 لوگ ہیں، ہم کہیں گے انا رجل، ٹھیک ہے، انت رجل، انت رجل، انت علی نحو البدل سارے کو. حالانکہ مراد کیا ہے؟ رجل نہیں، ایک مرد. تو ایک مرد علی نحو البدل ایک وقت پہ میرے پہ صادق آ رہا ہے، ایک وقت پہ آپ پہ، ایک وقت پہ آپ پہ، ایک وقت پہ آپ پہ. کوئی مشکل نہیں ہے. لفظ انسان، انا انسان، انت انسان، ہوا انسان، سب پہ صادق. ان شاء اللہ یہ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو تو بتائیے گا. ہاں نہ رجل و امرات، ٹھیک ہے. فإن الأول، اول سے مراد کیا ہے؟ رجل. ہاں یسے ہو اطلاق علی ذکر، علی کل ذکر بالغ من بنی آدم، ٹھیک ہے. بنی جناب آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر بالغ ہے تو اس کو رجل کہہ کے پکار سکتے ہیں. نہیں پکار سکتے؟ رجل پکار سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وثانی امراتون کی بات جہاں تک ہے تو بنی آدم کی جتنی بھی بالغہ خواتین ہیں ان سب کو علی نحو البدل کہہ سکتے ہیں کہ حاذہ امراتون، ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ دیں گے تو وہ لڑنے لگے گا. اگر ان کی بیٹی ہے کوئی 10 سال کی ہو گئی تو اسے عورت کہہ سکتے ہیں. تو کیا جو بالغ ہو گئی مطلب بھائی 9 سال نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ لا مناقشہ فی المثال، مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہونا چاہیے. کہنے واسطے ایک اصطلاح ہے امراتن، کہہ سکتے نہیں. اگر آپ مثلا جو جینڈر لکھا جاتا ہے آپ میں میل اور فیمیل، وہ چاہے 10 سال کی ہو یا کسی بھی ہو، آپ اس کو لکھیں گے کیا؟ فیمیل ہی لکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ کوئی وہ نہیں. ہاں سنو، وعلامۃ النکرہ ان تصلح لان تدخل علیہا الف ولام وتؤثر فیہا تعریف نحو رجل. ہاں اب سنیے، آپ کو یہ علامت کیا ہے؟ نکرہ پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ جیسے اسم کو پہچاننے کی علامت کیا ہے کہ اسم پر آپ کیا کہتے ہیں؟ الف لام کو داخل کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ نکرے کو معرفے سے تمیز کریں. کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ کہیں اس کو الف لام داخل کیجئے. اگر وہ قبول کر لیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے. گرچہ الف لام میں نکرہ نہیں، اس میں معرفے میں نکرہ نہیں ہوا، نکرے میں الف لام نہیں ہوا کرتا ہے، مگر اس کے اندر صلاحیت قبول کرنے کی ہوا کرتی ہے. صلاحیت ہوتی ہے الف لام. رجلن ہے، آپ الرجل کہہ کے دیکھیے، صحیح ہے؟ بول جملہ آپ کا صحیح ہے؟ عربی میں استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کہ ہوتا ہے، درست ہے. یہ تو مطلب کیا ہے کہ اگر رجل لکھا گیا ہے تو یہ نکرہ ہے، الف لام داخل ہو جائے تو یہ معرفہ ہو جائے گا. کتابن، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مثلا کیا ہے، یہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. آپ کیا کیجئے؟ الف لام داخل کیجئے. ابھی بتاؤں گا، سمجھ میں آ جائے گی بات. الکتاب کہیے، درست ہے؟ عربی میں یہ استعمال ہے؟ ہاں جی ہے، بالکل استعمال ہے. تو کیا ہے یہ مطلب یہ نکرہ ہے چونکہ اس پر الف لام داخل نہیں ہوا. لیکن مثلا سنیے گا، ہم نے کہا کہ جاء یا ضربا، ٹھیک ہے، الف لام داخل کر دیا آپ نے. الضربا یا الضربا یا الجاء، یہ ایسا عربی میں استعمال ہے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نکرہ نہیں ہے. بتا دو انشاءاللہ. تو یہ معرفہ اور نکرہ کیا ہے؟ اسم کی، اس میں ہے، فعل کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ علامۃ النکرہ ان تصلح. دیکھیں ایک کسی چیز کی صلاحیت ہونا ایک الگ سی چیز ہے، اور اس کا ہونا ہمیں لگ رہا ہے شاید اس میں آپ لوگ کو تذبذب ہو رہا ہے کہ جب آپ نکرہ کہہ رہے تو پھر الف لام اس کی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ میں کہہ رہا ہوں یہ پہچاننے کا طریقہ ہے. ہاں بتا چکے ہیں. علامۃ النکرہ انتہا، اس کے اندر صلاحیت ہوا کرتی ہے کس چیز کی؟ کہ ان تدخل علیہ الف ولام، کہ اس پر الف لام داخل ہوتا ہے. وہ تؤثر، اور وہ اثر انداز بھی ہوتا ہے. الف لام داخل ہوتا ہے کیا ہوگا؟ پھر یہ نکرہ نہیں رہے گا، بلکہ اثر کیا ہوگا کہ اب یہ معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نحو رجل فإنه يصح دخول الف لام علیہ، رجل کے پر الف لام داخل کر سکتے ہیں. صحیح ہے یہ. وہ تؤثر فیہ، اچھا جب داخل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ الرجل ہو جائے گا، اور وہ تعریف معرفہ ہو جائے گا. پھر تقول الرجل وكذلك غلام وجاریہ وصبی وفتاة ومعلم، فإنك تقول الغلام والجاریہ والصبی والفتاة والمعلم. سب جو جتنے بنا الف لام کے وہ سب کے سب نکرہ ہیں، اور جو الف لام کے ساتھ ہیں وہ سب کے سب معرفہ ہیں. بات واضح انشاءاللہ. ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.